السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقائد کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اب تک اللہ تعالیٰ کے متعلق امت کو کیا عقیدے رکھنے چاہیے اس کا ذکر تھا۔ آج سے افضل الانبیاء تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق امت کو کیا عقیدے رکھنے چاہیے اس کا ذکر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتیں سب سے زیادہ ہیں۔ اللہ کے بعد سب سے بڑی شخصیت آپ ہی کی ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر۔ بعض مرتبہ آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا پتہ نہیں ہوتا، انجانے میں بعض مرتبہ ایسے کلمات اس کی زبان سے نکل جاتے ہیں جو اسے دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ اس واسطے امت کے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ ویسے فضائل بہت سارے ہیں مگر 10 بڑی بڑی فضیلتیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئیں ان کا ذکر آج سے ہونے جا رہا ہے۔ سب سے پہلی فضیلت جس کا ذکر آج ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ دی جائے گی۔ یعنی میدان محشر میں جب حساب کتاب نہیں ہو رہا ہوگا تو لوگ بہت پریشان ہوں گے اور چاہیں گے کہ کم سے کم حساب ہو جائے۔ اس کے لیے لوگ بہت سے انبیاء کے پاس جائیں گے۔ انبیاء علیہ السلام انکار کر دیں گے کہ میں اس سفارش کے لائق نہیں ہوں، اس کے لیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ لوگ آپ کے پاس آئیں گے، پھر آپ سے سفارش کرنے کی درخواست کریں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے امت کی سفارش کریں گے۔ اسی کا نام شفاعت کبریٰ ہے جو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ گنہگاروں کو جنت میں داخل کرانا یا اپنی امت کو جنت میں لے جانے کی سفارش کرنا یہ دوسرے انبیاء بھی کریں گے اور صلحاء بھی کریں گے۔ اس کو شفاعت صغریٰ کہتے ہیں، یہ دوسرے انبیاء بھی کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ دی جائے گی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع اللہ الناس یوم القیامة فیقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا۔ اس کے بعد ایک لمبی حدیث ہے، اخیر کے الفاظ ہیں ثم يقال لي ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود فأقع ساجدا مثله في الثالثة أو الرابعة حتى ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن۔ بخاری شریف کی روایت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کریں گے۔ لوگ کہیں گے ہمارے رب کے سامنے کوئی سفارش کرتا تو اس جگہ سے ہمیں عافیت ہو جاتی۔ پھر اس کے بعد وہ ذکر ہے کہ مختلف انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سب اپنی اپنی عاجزی کا اظہار کریں گے۔ اخیر کے الفاظ میں پھر مجھ سے کہا جائے گا کہ سر اٹھاؤ اور مانگو دیا جائے گا، کہو بات سنی جائے گی، سفارش کرو سفارش قبول کی جائے گی۔ تو میں سر اٹھاؤں گا اور ایسی حمد کروں گا جو اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے سکھائیں گے۔ پھر میں سفارش کروں گا تو ایک حد متعین کر دی جائے گی۔ پھر میں ان لوگوں کو جہنم سے نکالوں گا اور جنت میں داخل کروں گا۔ پھر پہلے کی طرح دوبارہ میں سجدے میں جاؤں گا۔ یہ تیسری مرتبہ ہوگا یا چوتھی مرتبہ ہوگا، یہاں تک کہ جہنم میں وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جن کو قرآن نے روک رکھا ہے، یعنی کافر لوگ باقی رہ جائیں گے۔ تو اس حدیث میں 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شفاعت کبریٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قیامت میں بھی آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، آپ کی دعا قبول فرمائیں گے۔ تیسری بات اس حدیث سے جو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بندوں کو نکالنے کی اجازت ہوگی اتنے ہی کو جہنم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکالیں گے، جسے فَيَحُدُّ لِي حَدًّا سے معلوم ہو رہا ہے کہ میرے لیے ایک حد متعین کر دی جائے گی۔ آج بس اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کو مضبوط فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔